السلام علیکم۔ ناول سویدہ یاسکلی، قسط نمبر 81، ممنوعہ محبت، ریٹن بائی سعد حسن۔ میر واز نے ہمیں بچایا ہے، کیا تمہیں معلوم تھا؟ مہروانیہ کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اچانک اس نے اپنے منہ کو ڈھانپ لیا اور دوبارہ رو دی۔ اپنے شوہر کو کیسے نہ پہچان پائی؟ مہروانیہ، تم نے میر سے شادی کی ہے؟ ماں زینب نے پوچھا۔ مہروانیہ آنسو بہاتے ہوئے سر ہلا کر جواب دیا۔ زریان برقزی اور ماں زینب خوشی سے جھوم اٹھے۔ وہ ایک دوسرے کی طرف مسکرا کر دیکھ رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے بولے، اب سمجھ میں آیا کہ اس نے ہمیں بڑی ماں اور بڑے پاپا کیوں کہا تھا۔ میر سے شادی کرنا شاندار بات ہے، میر واقعی اچھا آدمی ہے، ماں زینب خوشی سے بولی۔ مہروانیہ اب بھی خود کو قابو میں نہیں رکھ پا رہی تھی۔ وہ بے چینی سے باہر کی طرف دیکھتی رہی، پھر دروازے پر کھڑے سپاہی پر نظر ڈالی اور پھر اپنے والدین کی طرف۔ میر کہاں ہے؟ وہ ابھی تک واپس کیوں نہیں آیا؟ مہروانیہ نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے ڈر تھا کہ شاید صرف اس کے والدین واپس آئے ہیں۔ اس نے ہمیں پہلے ہی ہیلی کاپٹروں سے واپس جانے کو کہا، وہ ابھی بھی اس جزیرے پر ہے، ماں زینب نے کہا۔ مہروانیہ حیران ہوئی اور پوچھا، جزیرے پر؟ زریان برقزی نے آگے کہا، ہاں، ہم کئی سالوں سے ایک ویران جزیرے پر قید تھے، مگر فکر نہ کرو، میر واس ٹھیک ہے، اس کے ساتھ بہت سے سپاہی ہیں، لیکن وہ زخمی ہے۔ زریان برقزی نے فکر مند لہجے میں آہ بھری۔ میر کے زخمی ہونے کی خبر سن کر مہروانیہ بہت پریشان ہو گئی تھی اور اس کا چہرہ دھیرے دھیرے پیلا پڑ گیا۔ فوراً اس نے نوکرانیوں کو بلایا کہ وہ اس کے والدین اور ایلیان برقزی کو آرام کرنے کے لیے لے جائیں۔ اسی دوران زریان برقزی اب بھی کنیزہ کی تلاش کر رہا تھا۔ اس نے نوکرانیوں سے پوچھا، لیکن سب نے کوئی جواب نہ دیا۔ آہستہ آہستہ اسے اندازہ ہوا۔ اس نے ذکریہ سے پوچھا تو معلوم ہوا کہ کنیزہ کو مار دیا گیا ہے۔ وہ اپنے کمرے میں بچوں کی طرح رو دیا۔ یہ جاننا کہ اصل ماسٹر مائنڈ کون تھا سب کے لیے صدمے سے کم نہ تھا۔ جب ذکریہ نے کہا کہ یہ سہوان نے کیا ہے تو زریان برقزی یقین نہیں کر سکا۔ وہ تو کئی سالوں سے قید میں تھے اور سہوان کو ایک بار بھی نہیں دیکھا تھا۔ زریان برقزی ہمیشہ سہوان کو اپنا بھائی سمجھتا رہا، اس لیے یہ حقیقت سے قبول نہیں ہوئی کہ سہوان نے اس کی ماں کنیزہ کو مار دیا۔ میر واز مشن مکمل کرنے کے بعد علاج کے لیے فوجی اسپتال لے جایا گیا۔ چونکہ اس نے اپنی ران میں سیٹلائٹ ٹریکر نصب کیا ہوا تھا، اس نے بلیڈ کی مدد سے اسے ہٹا کر فعال کیا۔ زخم کا علاج اور ٹانکے لگانے کے بعد میر واس کو ڈر تھا کہ مہروانیہ پریشان ہو جائے گی، اس لیے وہ ابھی سے اس سے رابطہ کرنے کی جرات نہ کر سکا۔ لیکن شہواز میر واس کی خبر سے فکر مند تھا۔ اس نے گمبر سے سنا کہ میر واس واپس آ گیا ہے اور اسپتال میں ہے۔ وہ فوراً اپنے ڈرائیور کے ساتھ اسپتال پہنچ گیا۔ میر واس نے شہواز کو دیکھ کر حیران اور خوشی سے پوچھا، شہواز تم یہاں؟ میر واس نے فکر مندی سے پوچھا۔ شہواز نے عصا کے سہارے کے بستر کے کنارے آیا اور ہاتھ سے چھان مار کر ایک کرسی لے کر بیٹھ گیا۔ مجھے پتا تھا تم ٹھیک ٹھاک رہو گے، اس نے اعتماد سے کہا۔ میر واس مسکرایا اور بولا، ہاں۔ شہواز نابینا تھا، اس لیے وہ نیچے دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ اس نے پوچھا، کہاں زخمی ہوئے ہو؟ میری ٹانگ، بس معمولی چوٹ ہے، میر واس نے جواب دیا۔ کیا زریان برقزی اور ماں زینب کو پتا ہے کہ تم واپس آ گئے ہو؟ اپنی بیوی کا ذکر سنتے ہی میر واس کے دل میں مہروانیہ کی شدت سے یاد آئی۔ اس نے جواب دیا، ان کے والدین جانتے ہیں تو گھر واپس جا چکی ہے، اس لیے اسے پتا ہونا چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں، لیکن ابھی تک میں نے مہروانیہ کو نہیں بتایا کہ میں یہاں ہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ پہلے اپنی چوٹ ٹھیک ہو جائے پھر سے بتاؤ؟ میر واس کچھ دیر خاموش رہا، پھر ہچکچاتے ہوئے بولا، یہی میری منصوبہ بندی تھی۔ تم نے اسے اندھیرے میں رکھا اور سب کو یقین دلایا کہ تم واقعی مشکل میں ہو۔ وہ واقعی بیمار تھی اور اب شاید کافی ناراض بھی ہے۔ اگر تم اسے اپنی چوٹ کے بارے میں چھپاتے رہو تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ مستقبل میں گھر میں داخل ہونا مشکل ہو جائے گا؟ شہواز کی نصیحت سن کر میر واس کچھ فکر مند ہو گیا، لیکن اس نے پرسکون ہونے کا تاثر دینے کی کوشش کی۔ وہ مسکرایا اور بولا، ہاں ہاں ہاں، مہروانیہ کے مزاج کو جانتے ہوئے وہ شاید ایسے ہی رد عمل کرے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے اسے بتا دو، اگر وہ تمہارے گھر آنے کا انتظار کرے اور تم نہ آؤ تو وہ اور بھی زیادہ پریشان ہو جائے گی۔ میر واس نے اتفاق کیا، ہاں، بعد میں فون کر کے بتاؤں گا۔ شہواز نے ہونٹ دبائے اور سنجیدگی سے دیکھا۔ میر واس نے اس کے سنجیدہ انداز کو دیکھ کر پوچھا، شہواز تم دیکھ نہیں سکتے؟ ایک فون کال ہی کافی تھی، پھر بھی تم یہاں کیوں آئے؟ کیا تمہیں مجھ سے کچھ کہنا تھا؟ شہواز کرسی پر پیچھے ہٹتے ہوئے سنجیدہ انداز میں بولا،
میرواز مجھے ایک درخواست ہے، بتاؤ شہباز، کیا ہم سہوان کو بغیر قتل کیے گرفتار کر سکتے ہیں؟ میرواز چونک گیا، وہ الجھن میں تھا، لہٰذا پوچھا، شہباز تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شہباز نے جواب دیا، مجھے معلوم ہے کہ اس نے سنگین جرم کیا ہے، لیکن کیا ہم پہلے اسے زندہ گرفتار کر سکتے ہیں؟ کچھ دن زندہ رہنے دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے لیے دماغ کی سرجری کرے۔ میرواز سنجیدگی سے بولا، بالکل نہیں، وہ انتہائی خطرناک اور بدنیت انسان ہے۔ اگر تم اسے اپنی سرجری کرنے دو گے تو وہ تمہیں ہی نقصان پہنچائے گا۔ شہباز نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ اعتماد سے کہا، اگر تم اسے اپنی سرجری کرنے دو گے تو یقینی طور پر تمہیں مار دے گا، لیکن وہ مجھے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو؟ میرواز نے پوچھا، تو میں اپنا مقدر قبول کر لوں گا۔ میرواز نے شہباز کے خطرناک فیصلے سے اتفاق نہیں کیا۔ حالانکہ سیوان ایک مشہور نیورو سرجن تھا اور میدان میں بہت ماہر، لیکن وہ بہت خطرناک بھی تھا۔ اسے سرجری کروانے کا مطلب یا تو جان کی بازی لگانا یا کچھ شرائط قبول کرنا تھا۔ میرواز نے سختی سے کہا، شہباز یہ بالکل ناقابل قبول ہے۔ تمہاری زندگی ابھی تھوڑی مشکل میں ہو سکتی ہے، لیکن تم کسی کو رکھ کر اپنا خیال رکھوا سکتے ہو۔ تمہاری زندگی کے معیار میں کمی نہیں آئے گی۔ سہوان سے دماغ کی سرجری کروانا ایسا ہے جیسے اپنی زندگی اسی کے ہاتھ میں دے دی۔ شہباز نے پختہ انداز میں کہا، میرواز میں نے کبھی تم سے کچھ نہیں مانگا۔ میری آنکھیں میرے لیے بہت قیمتی ہیں، مجھے یہ موقع ضرور پکڑنا ہے۔ تم اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال رہے ہو، یہ سرجری بہت خطرناک ہے اور کامیاب بھی نہ ہو۔ میں جانتا ہوں۔ تو پھر کیوں؟ میرواز نے پوچھا۔ وہ اتنا غصے میں تھا کہ گہرا سانس لیا، پھر قریب ہو کر پوچھا، تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ میں معذور نہیں ہونا چاہتا۔ شہباز، کسی کی نظر میں تم معذور ہو کر کمتر نہیں لگو گے۔ تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں، تم اپنی باقی زندگی اچھے طریقے سے گزار سکتے ہو۔ تمہارے پاس پیسہ ہے، خاندان ہے، اور میں ہوں، میں کبھی تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ شہباز متاثر ہوا، اسے معلوم تھا کہ میرواز واقعی اس کی فکر کر رہا ہے۔ میرواز اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسی لیے اس نے مخالفت کی، لیکن شہباز نے اپنا فیصلہ پہلے ہی کر لیا تھا۔ میں یہ اپنے کیریئر کے لیے ہی نہیں کر رہا۔ میرا خاندان مجھے کمتر نہیں سمجھتا، لیکن کوئی اور کون تمہیں کمتر سمجھتا ہے زریابا؟ میرواز حیران رہ گیا۔ کون؟ شہباز نے دوبارہ کہا، زریابا، وہ مجھے اندھا ہونے کی وجہ سے کمتر سمجھے گی۔ اپنے ماتھے کو پکڑتے ہوئے میرواز خاموش رہ گیا۔ اسے افسوس ہوا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے تجسس سے پوچھا، کیا اس نے تمہیں خود کہا ہے؟ نہیں۔ کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے؟ نہیں۔ اگر تم اندھے نہ ہوتے تو کیا وہ تمہارے ساتھ ہوتی؟ نہیں۔ تو پھر تم اپنی جان خطرے میں کیوں ڈال رہے ہو؟ کیوں؟ شہباز سنجیدگی سے بولا، میرواز، وہ مجھے پسند ہے، میں اسے ایک عام شخص کی طرح اپنانا چاہتا ہوں، بغیر کسی کمزوری یا خوف کے۔ میرواز تلخی سے مسکرایا اور ایک گہری آہ بھری، پھر وہ بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے ہاتھ ماتھے پر رکھا جہاں دھڑک محسوس ہو رہی تھی۔ اس کے والدین واقعی بچوں کو پالنا جانتے تھے، ہر ایک اپنے طریقے سے واقف تھا۔ میرواز شہباز کے جذبات سمجھ گیا۔ اگر یہ اس کی جگہ ہوتی تو وہ بھی اپنی سے محبت کے لیے اتنا خطرہ اٹھاتا۔ شہباز نے صرف ایک آہ سنی۔ کچھ دیر بعد اس نے دوبارہ پوچھا، میرواز، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ میں پوری کوشش کروں گا، میرواز نے کہا، تھوڑا سا ہار مانتے ہوئے، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ تم دوبارہ سوچو گے۔ یہ سرجری بہت خطرناک ہے اور سہوان سے کروانا اور بھی خطرناک۔ اگر وہ غیر معقول شرائط رکھے اور ہم پورا نہ کر سکے تو وہ سرجری نہیں کرے گا۔ شہباز نے جواب دیا، تم بس اسے زندہ رہنے دو، باقی سب کام میرے سپرد کر دو۔ میرواز نے لاپرواہی سے کہا، ٹھیک ہے، شکریہ میرواز۔ میرواز ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم بھائی ہیں، تمہیں اتنی رسمی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں۔ امید ہے تم جلد اسے تلاش کر لو گے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میرواز نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ زریابا ان دنوں بلائنڈ ڈیٹس پر جا رہی ہے، اگر اسے کوئی اچھا آدمی مل گیا تو وہ شادی کر لے گی۔ میرواز فوراً سمجھ گیا اور سیدھا بیٹھا اور پوچھا، شہباز، اگر زریابا بلائنڈ ڈیٹس پر جا رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اسے تم بالکل پسند نہیں کرتے۔ یہ سب کرنے کا فائدہ کیا سر چکاتے ہو؟ شہباز صرف تلخ مسکراہٹ دے کر خاموش رہ گیا۔ تم نے اسے دیکھا بھی نہیں، پھر بھی تم اتنے پراعتماد ہو کہ وہ تمہیں پسند آئے گی؟ کیا میں وہ آدمی ہوں جو صرف ظاہری شکل دیکھ کر فیصلہ کرے؟ شہباز نے کہا۔ میرواز تھوڑی شرمندگی سے مسکرایا اور بولا، میرا وہ مطلب نہیں تھا، بس یہ کہ رشتوں میں شکل بھی کچھ اہمیت رکھتی ہے۔ تو پھر تم اسے کیا سمجھتے ہو؟ کیا وہ خوبصورت ہے؟ جبس جتنی خوبصورت نہیں ہے، میرواز نے فوراً جواب دیا۔ شہباز ہنس پڑا، تم جرأت کر کے موازنہ کر رہے ہو؟ تمہاری نظر میں کیا دنیا میں کوئی عورت مہربانیہ سے زیادہ خوبصورت ہو سکتی ہے؟ میرواز نے متفق ہو کر خاموش مسکراہٹ دی۔ زریابا یا لیزا، کون زیادہ خوبصورت ہے؟ شہباز نے پوچھا۔ میرواز نے کچھ سوچا اور کہا، ان دونوں میں شاید زریابا تھوڑی زیادہ خوبصورت لگتی ہے۔
جبکہ لالیزا زیادہ پختہ اور سنجیدہ نظر آتی ہے۔ لالیزا پہلے ہی خوبصورت ہے تو پھر زریابہ لالیزا سے زیادہ خوبصورت ہے نا؟ میرواس نے کہا، شاید میں نے سوچا نہیں کہ لالیزا اتنی کشش رکھتی ہے۔ لالیزا کا ذکر کرتے ہوئے شہوار نے تجسس سے پوچھا، کیا لالیزا اب بھی تمہارے ماتحت کام کر رہی ہے؟ نہیں، اسے ٹرانسفر کر دیا گیا۔ کہاں ٹرانسفر ہوئی؟ مجھے نہیں معلوم۔ لالیزا کافی قابل ہے، اسے کیوں ہٹایا گیا؟ چاہے وہ کتنی ہی قابل کیوں نہ ہو، میں اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، ورنہ میری زندگی میں سکون نہیں رہے گا۔ تم دونوں بکواس مت کرو، ہمارے درمیان کچھ نہیں۔ تو پھر کیوں؟ دونوں لالیزا کے بارے میں بات کر رہے تھے، اچانک ایک عورت طنز سے بولی، کیوں آگے بڑھو اور بات جاری رکھو۔ یہ آواز دروازے سے آئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مہروانیاں اندر آئی۔ میرواس اپنی جگہ پر جم گیا۔ اس نے مہروانیاں کو شدت سے دیکھا۔ شہباز بھی چونک گیا۔ اس نے ایک مسکراہٹ زبردستی دی کیونکہ اسے ایک الگ دباؤ محسوس ہوا۔ مہروانیاں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ ایک ماں سے میرواس کو نہیں دیکھ پائی تھی اور بہت یاد کر رہی تھی، لیکن اسے بالکل توقع نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس وقت اس کی موجودگی میں دوسری عورتوں کے بارے میں بات کرے گا۔ مہروانیاں کے جذبات اس لمحے بہت پیچیدہ تھے۔ وہ دل سے چھو گئی جب میرواس نے اس کے والدین کو بچایا۔ وہ خوش تھی کہ وہ محفوظ ہے۔ وہ شکستہ ہوئی جب اسے زخمی پایا، اور پھر بھی وہ اسے کوس رہی تھی کہ اس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈالا اور اتنا خوفناک راز چھپایا جس کی وجہ سے اسے اتنی دل شکستگی اور بیماری ہوئی۔ اب وہ اسے دیکھ کر پرجوش تھی۔ اس نے تو منصوبہ بنایا تھا کہ ملتے ہی سے زور سے گلے لگائے گی، لیکن اس کے بجائے اسے اس کی باتیں لالیزا کے بارے میں سنی۔ وہ اپنے احساسات کو بیان نہیں کر سکتا۔ شہباز مہارت سے کھڑا ہوا، بولا، مہروانیاں یہاں ہے تو میں واپس چلتا ہوں۔ مہروانیاں شہباز کی مدد کے لیے گئی۔ میں تمہیں باہر چھوڑ دوں گی شہباز۔ میرواس نروس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی لیکن وہ بہت دور تھی اور اسے شرم آئی کہ وہ اس کا نام لے۔ اس کا ہاتھ ہوا میں تھوڑی دیر رہا، پھر نیچے رکھ دیا۔ مہروانیاں شہباز کو ساتھ لے کر باہر چلی گئی۔ ڈرائیور باہر انتظار کر رہا تھا۔ مہروانیاں، تم واپس جا سکتی ہو، میرواس تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ مہروانیاں نے ہونٹ نکال کر کہا، وہ مجھے دیکھنا بھی نہیں چاہتا۔ اگر میں نے کمبر کو مجبور نہ کیا ہوتا تو وہ مجھے یہ سب نہ بتاتا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ وہ تمہیں دیکھنا نہیں چاہتا۔ وہ یقیناً تمہارے بارے میں پاگل کی طرح سوچ رہا ہوگا۔ وہ بس نہیں چاہتا تھا کہ تم اسے زخمی دیکھو۔ مہروانیاں نے ہونٹ بیچ لیے۔ شہباز فدار کو کار میں بٹھایا۔ جیسے ہی وہ کار میں بیٹھا، اس نے جلدی سے وضاحت کی، لالیزا کا ذکر میں نے کیا تھا۔ میرواس کو الزام مت دو اور جلنے کی ضرورت نہیں۔ بھائی بہن کے تعلقات بہت مضبوط تھے۔ میں سمجھ گئی شہباز، مہروانیاں نے کہا اور دروازہ بند کر دیا۔ خدا حافظ۔ کار جیسے ہی چلی گئی، مہروانیاں واپس ہسپتال میں گئی۔ جیسے ہی لفٹ سے نکلی، اس نے میرواس کو کوریڈور میں کھڑا دیکھا، ریلنگ پکڑے ہوئے۔ وہ نروس نظر سے اسے تلاش کر رہا تھا۔ تم یہاں کیوں آ گئے؟ مہروانیاں نے دوڑتے ہوئے پوچھا۔ اس کی آواز سن کر میرواس نے سر موڑا اور مہروانیاں کو دیکھا۔ اس نے اپنی چوٹ کو نظر انداز کیا اور لڑکھڑاتے ہوئے اس کی طرف بڑھا۔ مہروانیاں بہت پریشان تھی۔ وہ دوڑ کر اس کا ہاتھ پکڑنے گئی۔ جیسے ہی وہ پہنچا، اس نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ جھک کر اس نے اپنا ماتھا اس کے ماتھے سے ٹکا دیا اور زور سے اسے گلے لگایا۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، اس کی جلد سے ٹکرائیں اور گرمائش بھر دی۔ دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آہستہ سے بولا، گولو گولو۔ مہروانیاں پہلے تھوڑی ناپسندیدگی محسوس کر رہی تھی، لیکن جب اس نے اس کی باہوں میں گرمی محسوس کی تو اس نے صرف خوشی اور سکون محسوس کیا۔ باقی سب جذبات آہستہ آہستہ ختم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ جب تک وہ محفوظ واپس آ گیا تھا، باقی سب کچھ بے معنی تھا۔ مہروانیاں آہستہ آہستہ اپنا ہاتھ اوپر کر کے اس کی کمر کے گرد لپیٹ گئی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر کے اپنا چہرہ میرواس کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ گھبرا کر بولی، میرواس، اگر تم مجھے دوبارہ مجھے اور میروان کو چھوڑا یا اپنی جان کو خطرے میں ڈالی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ میرواس آہستہ سے سر اٹھا کر گہری سانس لے رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے مہروانیاں کے پیچھے بالوں کو سہلایا اور تسلی دی۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، میں نہیں کروں گا، کبھی نہیں۔ مہروانیاں ہچکیوں کے ساتھ بولی، شکریہ، میرے والدین کو بچانے کے لیے شکریہ، محفوظ واپس آنے کے لیے شکریہ، سب کے لیے شکریہ۔ میرواس مسکرایا۔ اس نے آہستہ سے اس کے سر پر بوسہ دیا اور اسے اور مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ میں تمہارا شوہر ہوں، مجھے شکریہ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کچھ دیر بعد جب مہروانیاں پرسکون ہوئی تو اس نے پوچھا، وہ کمینہ سہوان مر گیا؟ میرواس کے چہرے پر سنجیدگی آ گئی۔ اس نے آہستہ سے الگ کیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، وہ میرے وارڈ میں بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مہروانیاں نے کہا۔ اسے سہارا دے کر کمرے تک لے گئی۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد مہروانیاں نے اس کی پینٹ کی بیلٹ ڈھیلی کرنا چاہی۔ میرواس فوراً چونک گیا اور اپنی پینٹ پکڑ لی۔ بھویں چڑھا کر گھبراہٹ میں بولا،
گولو ہم اسپتال میں ہیں، خود کو سنبھالو۔ مہروانیاں فوراً شرما گئی۔ میں بس تمہاری ٹانگ کا زخم دیکھنا چاہتی ہوں، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میرواز کو اپنی غلط فہمی پر شرمندگی ہوئی۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ چھوٹا سا زخم ہے، بس چند ٹانکے ہیں، دیکھنے جیسا کچھ نہیں۔ مہروانیاں اس کے گلے لگ گئی، آنکھیں بند کر کے اسے ٹیک لگائی۔ اس کی گرمی، اس کی سانسیں، اس کی دھڑکن سب اسے سکون دے رہی تھی۔ وہ ابھی اس کے گلے لگنے کی خوشی محسوس کر ہی رہی تھی کہ اس کی ٹھوڑی آہستہ سے اوپر اٹھائی گئی۔ وہ کچھ رد عمل دیتی اس سے پہلے ہی میرباز نے نرمی سے اسے چوم لیا۔ معصوم سا بوسہ آہستہ آہستہ گہرا ہوتا گیا اور مہروانیہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ اس کے سینے پر رکھ کر اسے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ میرواز نے اس کی کلائیاں تھام کر اس کے ہاتھ کی کمر کے پیچھے روک دی اور اسے شدت سے چومتا رہا۔ مہروانیہ نے سر ہلایا۔ میرواز نے مشکل سے اس کے لب چھوڑے اور الجھن سے کہا، کیا ہوا؟ مہروانیہ نے ہونٹوں کو آہستہ سے زبان سے تر کیا اور شرماتے ہوئے بولا، ہم اسپتال میں ہیں، نرسیں آتی جاتی رہتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ میرواز ہلکا سا مسکرایا، نگاہیں اس پر جمائے، آہستہ سے قریب آیا۔ اس کی آواز بھاری اور دلکش تھی، ہم صرف بوسہ لے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ مہروانیہ نے چھیڑا، اب خود کو کون قابو میں نہیں رکھ پا رہا؟ میرواز نے بے بسی سے ایک اور چھوٹا سا بوسہ دیا، یہ مختلف ہے، اتنا بھی مختلف نہیں۔ اس نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھا اور اس کے لبوں کو غور سے دیکھتے ہوئے دھیرے سے بولا، گولو بس ایک لمحہ اور، ٹھیک ہے؟ مہروانیہ نے رخ موڑ لیا، نہیں، یہاں مناسب نہیں، گھر چلتے ہیں۔ مہروانیہ میرواز نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے پردے کھینچ دیے، اب ٹھیک ہے؟ مہروانیہ نے سر ہلایا، نہیں، 1 منٹ نہیں، آدھا منٹ نہیں، بس 2 سیکنڈ کے لیے چومنے دو۔ نہیں، میں نہیں چاہتی۔ جپس، میرواز نے بے دلی سے کہا۔ اس کا چہرہ اتنا اداس تھا کہ وہ بڑا بے بس لگ رہا تھا۔ مہروانیہ چپکے سے مسکرا دی۔ اس کی ناراض مگر بے قرار شکل دیکھ کر وہ مزید اسے تنگ نہ کر سکی۔ شاید جیسے شہباز نے کہا تھا کہ وہ اسے بہت یاد کر رہا تھا، اصل میں وہ بھی اسے یاد کر رہی تھی۔ مہروانیہ اچانک اس پر جھک گئی اور اسے بستر پر لٹا دیا اور اس کے اوپر جھکی اسے شدت سے چوم لیا۔ میرواز حیران رہ گیا، پھر اس نے اس کا سر تھام کر دیر تک اسے چومتا رہا۔ آخرکار وہ مطمئن ہو گیا۔ تیز سانس لیتے ہوئے مہروانیہ شرماتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر لیٹ گئی۔ میرواز اس کے لمبے بال سہلاتے ہوئے دھیرے سے بولا، میں ابھی ڈسچارج ہونا چاہتا ہوں، آپ کا زخم ابھی ٹھیک نہیں ہوا، یہ زخم کس چیز کو نہیں روکے گا؟ مہروانیہ نے حیرت سے پوچھا، اسپتال سے اتنی جلدی کیوں جانا چاہتے ہو؟ میں گھر جا کر تمہارے ساتھ سونا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر مہروانیہ نے مٹھی بند کر کے اس کے مضبوط سینے پر مکہ مارا۔ وہ آہستہ سے مار رہی تھی، اس کو بالکل درد نہیں ہوا۔ میرواز نے اچانک سینہ جکڑ لیا اور درد کا ڈرامہ کرتے ہوئے بولا، آہ! مہروانیہ گھبرا گئی، وہ اس کے فوراً اس کے سینے پر جھک گئی جہاں اس نے مارا تھا، وہاں آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرنے لگی۔ مجھے معاف کرو، درد ہوا، پہلے بھی چوٹ لگی تھی، کیا دکھاؤ مجھے؟ میرواز کے چہرے پر فکر مندی اور محبت صاف دیکھ رہا تھا۔ میرواز کی معصوم پریشانی دیکھ کر مسکرا اٹھا، اس نے اس کی کمر تھامی اور اچانک اس کے ہونٹوں کو چوم لیا۔ مہروانیہ، آپ نہ! میرواز ہنسا اور شرارت سے بولا، میں سسرال میں شکایت کروں گا کہ آپ کی بیٹی مجھے تنگ کرتی ہے۔ مہروانیہ نے آنکھیں تنگ کر کے اسے دیکھا، آپ دن بدن بہت زیادہ شرارتی ہوتے جا رہے ہیں۔ میرواز کے چہرے پر روشن مسکراہٹ تھی اور وہ ہر لمحہ اس کے ساتھ جینا چاہتا تھا، جیسے 1 مہینے کی جدائی کا ہر سیکنڈ واپس لے رہا ہو۔ مہروانیہ نے ہلکے غصے سے کہا، اگر آپ نے میرے امی ابو سے شکایت کی نا تو میں بھی آپ کے بھائی شہباز کو سب بتا دوں گی، پھر دیکھتے ہیں کون مشکل میں پڑتا ہے۔ میرواز نے پیار سے اس کی ناک کو چھوا، تم واقعی بہت خطرناک ہو۔ مہروانیہ اس کے قریب آ گئی، آہستہ سے بولی، خطرناک نہیں، بس آپ کی ہوں۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، کمرے میں صرف دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ میرواز نے اس کے بالوں میں سنجیدگی سے انگلیاں پھیری اور اس کی آواز دھیمی اور سنجیدہ ہے، مہروانیہ ابھی کھیل ختم نہیں ہوا، سہوان ابھی زندہ ہے اور وہ ہمیں اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا۔ مہروانیہ کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا، تو پھر ہم بھی نہیں چھوڑیں گے۔ میرواز کی آنکھوں میں وہی پرانا خطرناک عزم لوٹ آیا، اس بار جنگ ختم ہوگی ہمیشہ کے لیے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر بیٹھی رہی، محبت بھی تھی، خوف بھی اور آنے والے طوفان کی خاموش آہٹ بھی۔ مہروانیہ نے آہستہ سے کہا، میرواز، آج میں گھر نہیں جا رہی، میں یہیں رہوں گی،
میرواس نے ایک نظر تنگ سے سنگل بیڈ پر ڈالی اور فوراً بولا، ٹھیک ہے، میں بیڈ پر سوؤں گا اور تم میرے سینے پر۔ مہروانیاں شرما کر بولی، نہیں، میں اضافی بیڈ پر سو جاؤں گی۔ نہیں، میرے پاس سو جاؤ نا۔ میرواس نے ضد کی، آپ کی ٹانگ زخمی ہے، کہیں غلطی سے لگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں، بس میرے پاس سو جاؤ۔ میں نہیں مانتی، تمہیں ماننا پڑے گا۔ مہروانیہ نے آنکھیں جھپکی، پھر سنجیدگی سے بولی، تو پھر میں گھر جا کر سوؤں گی۔ میرواس نے گہری سانس لی اور اس کے قریب جھکا اور دھیمی آواز میں بولا، گولو، جان بوجھ کر مجھے تنگ کر رہی ہو نا؟ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم جان بوجھ کر مشکل بنا رہی ہو۔ مہروانیہ نرم پڑ گئی۔ اس نے پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا، اچھے بنو، میں کل صبح پھر آؤں گی۔ میرواس نے فوراً اس کی کمر پکڑ لی، اسے اپنی طرف کھینچ لیا اور آنکھیں بند کر کے سرگوشی کی، تم کہیں نہیں جا رہی، یہیں میرے پاس رہو۔ میں اس سے پہلے کہ وہ بات مکمل کرتی دروازے پر دستک ہوئی۔ میرواس آواز لالیزا کی تھی۔ کمرے کی فضا فوراً بدل گئی۔ مہروانیاں سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ میرواس کی گرفت ذرا مضبوط ہو گئی، جیسے وہ اسے جانے نہیں دینا چاہتا تھا۔ دروازے کے باہر خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں بھی عجیب سا تناؤ گھل گیا۔ میرواس اور مہروانیاں دونوں ایک دم ساکت رہ گئے۔ دونوں کے چہروں پر سنجیدگی چھا گئی۔ میرواس نے پردہ ہٹا کر دروازے کی طرف دیکھا۔ مہروانیاں آہستہ سے اس کی باہوں سے الگ ہو گئی۔ ہاتھوں میں پھلوں کی ٹوکری اور پھولوں کا گلدستہ لیے لالیزا اندر آئی۔ اس کے چہرے پر فکر تھی۔ آپ کی چوٹ ٹھیک ہے؟ اس نے پوچھا۔ میرواس کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے دھیمی مگر ناراض آواز میں کہا، تمہیں کس نے بتایا؟ لالیزا نے انجان بن کر کہا، کیا بتایا؟ میرواس نے دوبارہ پوچھا، یہ کس نے بتایا کہ میں یہاں ہوں؟ لالیزا نے مہروانیہ کی طرف اشارہ کیا، ان سے بھی تو پوچھے نا۔ مہروانیہ کو کس نے بتایا؟ میرواس نے سرد لہجے میں کہا، کیا تم میری بیوی سے مقابلہ کرنا چاہتی ہو؟ لالیزا کی موجودگی نے کمرے کا سارا سکون ختم کر دیا۔ مہروانیہ بھی بے چین ہو گئی۔ لالیزا نے مضبوط لہجے میں کہا، مجھے معلوم ہے آپ کی اسپتال میں موجودگی خفیہ ہے۔ جب آپ مہروانیہ کو بتا سکتے ہیں تو مجھے کیوں نہیں؟ میں صرف آپ کی صحت کے لیے پریشان ہوں۔ آپ کو دیکھ کر چلی جاؤں گی، آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالوں گی۔ مہروانیہ خاموش رہی۔ اس نے ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، پھر آہستہ سے میرواس کا مگ اٹھایا اور گرم پانی پینے لگی۔ میرواس نے پاس رکھا فون اٹھایا اور فوراً کمبر کو کال کی۔ میرواس نے سنجیدہ آواز میں پوچھا، کمبر، کیا تم نے لالیزا کو میری چوٹ اور اسپتال کے بارے میں بتایا؟ کمبر نے فوراً وضاحت دی، جنرل میرواس، میں نے لالیزا کو کچھ نہیں بتایا، میں نے صرف شہباز اور محترمہ مہروانیہ کو بتایا تھا، اس کے علاوہ کسی کو علم نہیں۔ میرواس نے سخت لہجے میں حکم دیا، جن لوگوں کو میرے اسپتال میں ہونے کا علم تھا سب کی تحقیق کرو، جس نے خبر لالیزا تک پہنچائی ہے اسے فوراً نوکری سے نکال دو۔ جی جنرل، کمبر نے فوراً جواب دیا۔ لالیزا گھبرا گئی، غصے سے بولی، میرواس، کیا آپ کو واقعی اتنا سخت ہونے کی ضرورت ہے؟ میرواس فون بند کرنے کے بعد سرد نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تم نے کتنے لوگوں سے رابطہ کیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ لالیزا ناراض ہو گئی، میں نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، میں صرف آپ کی فکر میں آئی تھی، آپ کا خیال رکھنا چاہتی تھی۔ آپ مجھے جاسوس کیوں سمجھ رہے ہیں؟ میرواس نے گہرا سانس لیا، اپنے غصے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، تم مجھے دیکھ چکی ہو، اب تم جا سکتی ہو۔ لالیزا کے چہرے پر سیاہی چھا گئی۔ اس نے دانت بیچے، مجھے آپ سے اکیلے میں بات کرنی ہے۔ وہ سنجیدہ لگ رہی تھی۔ اس نے سیدھی نظر مہروانیہ پر ڈالی۔ لالیزا کو دیکھ کر مہروانیہ پہلے ہی دل میں کھٹک محسوس کر رہی تھی۔ وہ اسے مزید برداشت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ آہستہ سے کھڑی ہوئی اور بولی، آپ لوگ بات کر رہے ہیں، میں چلتی ہوں۔ جیسے ہی وہ مڑنے لگی، میرواس نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ مہروانیہ چونک گئی۔ اس نے مڑ کر میرواس کی طرف دیکھا۔ میرواس کی گرفت مضبوط مگر نرم تھی۔ اس نے پرسکون آواز میں کہا، تم کہیں نہیں جا رہی، تم میری بیوی ہو، جو بات ہوگی تمہارے سامنے ہوگی۔ کمرے میں ایک بار بھاری خاموشی چھا گئی۔ لالیزا کے چہرے پر ناگواری صاف نظر آ رہی تھی اور مہروانیہ کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ میرواس نے گھبراہٹ میں کہا، گولو، تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں، اس سے اکیلے میں مجھے کوئی بات نہیں کرنی۔ مہروانیہ نے لالیزا کی طرف دیکھا۔ لالیزا کی آنکھوں میں اداسی تھی، جیسے وہ التجا کر رہی ہو۔ وہ سچی یا جھوٹی، وہ واقعی قابل ترس لگ رہی تھی۔ محبت کرنا غلط نہیں ہوتا، غلط یہ تھا کہ جس آدمی سے محبت کرتی وہ شادی شدہ تھا۔
مہروانیہ کو یقین تھا کہ میرواز خود اس سلسلے مسئلے کو سنبھال سکتا ہے۔ اس نے ہلکے انداز میں کہا، میں باہر جا کر تھوڑی تازہ ہوا لے آتی ہوں، آپ بات کر لیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی کلائی اس کی گرفت سے چھڑوا لی۔ میرواز کا چہرہ فوراً سخت ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں حکم دیا، مہروانیہ تم یہیں بیٹھو۔ لیکن مہروانیہ نے اس کی بات نہیں مانی اور وہ مڑی اور وارڈ سے باہر چلی گئی۔ اسے جاتے دیکھ کر میرواز کے دل میں عجیب سی بے چینی بھر گئی۔ اس نے جھک کر پیشانی پر ہاتھ رکھا اور جھنجھلا کر سانس چھوڑ دی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا مہروانیہ کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ پہلے وہ لالیزا کے معاملے میں حساس تھی، اب خود پیچھے ہٹ رہی تھی۔ مہروانیہ کے جانے کے بعد لالیزا آہستہ سے بستر کے پاس والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس نے فکر مند لہجے میں پوچھا، آپ کی ٹانگ پر چوٹ زیادہ گہری تو نہیں ہے؟ میرواز نے سرد لہجے کے ساتھ تکیے سے ٹیک لگا لی اور اس نے کمبل کھینچ کر اپنے اوپر درست کیا اور کہا، جو کہنا ہے سیدھا کہو اور پھر چلی جاؤ۔ لالیزا گہرا سانس لے کر بولی۔ کچھ لمحے دیکھتی رہی، پھر نرم آواز میں بولی، میرواز آپ میرے ساتھ جیسا بھی سلوک کریں مجھے فرق نہیں پڑتا، میں بس آپ کا خیال رکھنا چاہتی ہوں، آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہوں، میرے لیے یہی کافی ہے۔ میرواز نے بے صبری سے کہا، اصل بات کیا ہے؟ لالیزا نے آہستہ سے کہا، میرا تبادلہ ہو گیا اور میں پروجیکٹ 905 کی ہیڈ آف لاجسٹکس ہوں۔ یہ سن کر میرواز کا چہرہ ایک دم زرد پڑ گیا۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھا کر لالیزا کو دیکھا اور اس کے ہاتھ بے اختیار مٹھیوں میں بند ہو گئے۔ پروجیکٹ 905 فوجی اڈے کے اصلاح ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مشترکہ منصوبہ تھا، نیا فوجی جہاز بنانے کا جدید پروگرام، پھر نئے جنگی طیارے کی تیاری کے لیے فوج کو پروجیکٹ 905 کے ساتھ طویل عرصے کے لیے کام کرنا تھا۔ لالیزا اب لاجسٹک کی سربراہ تھی، اس کا مطلب تھا کہ مستقبل میں اس کا میرواز سے بار بار سامنا ہونا لازمی تھا۔ سب سے اہم بات یہ تھی کہ مہروانیہ کی میٹرنٹی چھٹی ختم ہونے کے بعد وہ اسے نئے فوجی طیارے کے منصوبے میں چیف انجینئر کے طور پر شامل کرنے والی تھی۔ میرواز کے ہونٹوں پر طنزیہ مسکراہٹ آ گئی۔ اسے لگا جب سب کچھ اس کے خلاف جا رہا ہے۔ لالیزا کو فوجی اڈے سے ہٹایا ضرور گیا تھا مگر دور نہیں بھیجا گیا، بلکہ اسے ترقی بھی مل گئی تھی، یعنی آئندہ کام میں اس کا اس جوڑے سے بار بار واسطہ پڑے گا۔ میرواز کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا، اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا، مہروانیہ کیوں چلی گئی؟ کیا وہ ناراض ہے؟ وہ کیا سوچ رہی ہوگی؟ ایسے لگا کہ وہ لالیزا کے معاملے کو ٹھیک سے سنبھال نہیں پایا، یا وہ حسد اور رنج میں چلی گئی۔ لالیزا بولتی رہی، میں یہ بات آپ سے اکیلے میں اس لیے کرنا چاہتی تھی کیونکہ میں نہیں جانتی تھی کہ مہروانیہ کو لگے کہ ہمارا اب بھی کوئی تعلق ہے۔ میں جانتی ہوں ہم قریب رہے ہیں مگر مجھے ڈر تھا کہ وہ آپ کو غلط سمجھے گی۔ یہ سن کر میرواز کو شدید ناگوار گزرا۔ اس نے غصے سے کہا، لالیزا تمہیں یہ خیال کہاں سے آیا کہ ہمارا کوئی تعلق ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے خود کو قربان دکھا کر تم بڑی نیک نظر آؤ گی؟ اس کی آواز سخت ہوگی، تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ اگر نہیں تو علاج کراؤ، یہاں آ کر میرے لیے مسئلہ مت بنو۔ میرواز اب اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی اکیلا نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اس نے کمبل ہٹایا اور بستر کی دوسری طرف سے نیچے اترا۔ چوٹ کے باوجود وہ لڑکھڑاتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھا۔ لالیزا فوراً اس کی طرف بڑھی۔ میرواز آپ کہاں جا رہے ہیں؟ جیسے ہی لالیزا نے اسے سہارا دینے کے لیے ہاتھ بڑھایا، میرواز نے غصے سے جھٹک دیا۔ وہ چیخا، دور رہو، مجھے ہاتھ مت لگاؤ۔ لالیزا خوفزدہ ہو گئی۔ میرواز لمبے قدموں سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دور بیٹھی مہروانیہ نے شور سنا تو فوراً اٹھ کر اس کی طرف دوڑی، اس کا ہاتھ تھام کر گھبرا کر بولی، کیا ہوا ہے؟ میرواز نے فوراً اسے اپنے بازو میں کھینچ لیا اور ناراضگی سے بولا، مہروانیہ فرزاد، اگر آئندہ تم نے مجھے کسی طرح کسی عورت کے پاس دھکیلا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ مہروانیہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ جانتی تھی جب وہ پورا نام لے کر بلاتا تھا تو واقعی ناراض تھا۔ کیا کیا اس نے تمہارے ساتھ؟ ادھر لالیزا ایک طرف دور کھڑی سب دیکھ رہی تھی۔ میاں بیوی کو اس طرح ایک دوسرے سے لپٹا دیکھ کر اس کے دل میں چبھن ہوئی۔ وہ خاموشی سے خود کو سنبھالتی ہوئی مڑی اور لفٹ کی طرف چلی گئی۔ لالیزا جا چکی تھی مگر میرواز اب بھی مہروانیہ کو مضبوطی سے تھامے ہوئے کھڑا تھا۔ مہروانیہ اور زیادہ گھبرا گئی۔ میرواز اس نے ایسا کیا کیا جو تم اتنے غصے میں ہو؟ میرواز نے اس کے کندھے آہستہ سے پکڑے، خود سے الگ کیا، گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے کہا تھا نا مت جانا، پھر کیوں نہیں سنا؟ مہروانیہ نے نرمی سے جواب دیا، شاید اسے تم سے کوئی ضروری بات کرنی ہو، اس لیے میں باہر آ گئی تھی۔ میرواز نے لمبی سانس لی۔ شک اور وہم بہت خطرناک چیز ہے، ابھی ابھی میرا استحصال ہوا ہے۔ مہروانیہ فوراً پریشان ہوگی۔ اس نے اس کے بازو چھوڑتے ہوئے غصے سے کہا، کیا لالیزا نے تمہارے ساتھ بدتمیزی کی؟ میرواز ہلکا سا طنزیہ مسکرا کر کہا، جسمانی نہیں ذہنی طور پر۔ کیا وہ بھی شمار ہوتا ہے؟ مہروانیہ نے فوراً سر ہلایا، ہاں ہاں بالکل ہوتا ہے۔ میرواز اس کے قریب جھکا اور دھیمی مگر سنجیدہ آواز میں بولا، تو پھر ابھی مجھے اکیلا چھوڑ کر تم نے بہت بڑا نقصان کیا ہے، سمجھ رہی ہو؟ وہ اسے دوبارہ اپنے سینے سے لگاتا ہے، جیسے ڈر ہو کہ وہ پھر دور نہ ہو جائے۔